السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل ذکر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے یعنی یقین کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو اور اس کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو عزت دی۔ وہ وہی تقوی کا کلمہ ہے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی۔ وہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا قصہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے۔ جاننا پہچانا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو چونکہ ان کے احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کثرت سے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمائے کہ اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ مجھے قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل سکے اور میں اللہ کے ہاں آپ کے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس وقت اس کلمے کے کہنے سے تمہاری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر حضور رنجیدہ واپس تشریف لائے۔ اسی قصے میں قرآن پاک کی آیات اِنَّکَ لَتَہْدِی مَنْ احببت سورہ قصص رکوع 6 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو چاہے ہدایت نہیں فرما سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اس قصے سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عاجز قریب بزرگ کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا، غلطی میں مبتلا ہیں۔ کام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے سچا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ البتہ اللہ والوں کی محبت، صحبت، ان کی دعا، ان کی توجہ معین و مددگار بن سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی و علیہ السلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا و استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی؟ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے۔ جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا، وہی نازل ہوئی کہ وہ
خاتم النبی ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ پیدا حضرت آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا دعائیں کی اور کس کس طرح سے گر گرائے، اس بارے میں بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں، اور ان میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ بھی نہیں۔ جس پر مالک کی ناراضگی، آقا کی خفگی ہوئی ہو، وہی جانتا ہے۔ ان کے بے حقیقت آقاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے نوکروں اور خادموں پر کیا کچھ گزر جاتا ہے، اور وہاں تو مالک الملک رزاق عالم اور مختصر یہ کہ خدا کا عتاب تھا اور گزر کسی پر رہی تھی، اس شخص پر جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، اپنا مقرب بنایا۔ جو شخص جتنا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی عتاب کا اس پر اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ کمینہ نہ ہو، اور وہ تو نبی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں کا رونا اگر جمع کیا جائے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 40 برس تک سر اوپر نہیں اٹھایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر حضرت علیہ السلام کے رونے کا تمام دنیا کے رونے سے مقابلہ کیا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو ان کی تمام اولاد کے آنسوؤں سے وزن کیا جائے تو ان کے آنسو بڑھ جائیں۔ ایسی حالات میں کس طرح جاری فرمائی ہوں گی، یعنی کس طرح روتے ہوں گے، ظاہر ہے یہاں لب پہ لاکھ سخن اضطراب میں، وہاں ایک خاموشی میری سب کی جواب میں۔ اس لیے جو روایت میں ذکر کیا گیا ان سب کے مجموعے میں کوئی اشکال نہیں۔ مینو جملہ ان کے یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار فرما۔ دوسرے مضمون عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہونا، یہ اور بھی بہت سی مختلف روایتوں میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانبوں میں 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، دوسری سطر میں ما قدمنا و جدنا وما عقلنا و رابحنا وما خلفنا خسیرن تھا، جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا وہ پا لیا، اور جو دنیا میں کھایا وہ نفع میں رہا، اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ نقصان رہا۔ اور تیسری سطر میں تھا امتا مذنباتم و رب غفور۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے پھل بادام کے مشابہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس کے 2 چھلکے ہوتے ہیں، جب ان کو توڑا جاتا ہے تو ان کے اندر سے ایک سبز پتا لپٹا ہوا نکلتا ہے
جب اس کو کھولا جاتا ہے تو سرخی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ میں نے اس قصے کو ابو یعقوب شکاری سے ذکر کیا، انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے، نہیں میں نے اس شہر کا نام میں ایک مچھلی شکار کی تھی، اس کے ایک کان پر لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔